بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء خاتم النبیین و خاتم المعصومین۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے پیش خدمت ہیں واقعات امیر شریعت۔ بخاری کی باتیں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، 1935 کے برطانوی آئین نے جہاں حالات میں مزید رد و بدل کیا، وہاں اچھوتوں کو ہندوستان کی ایک الگ قوم قرار دیتے ہوئے یہ حق بھی دیا کہ وہ بحیثیت ایک ہندوستانی قوم اپنی قومیت برقرار رکھتے ہوئے نئے قانون کے مطابق الگ انتخاب لڑ سکتے ہیں، جبکہ اس سے پیشتر کے آئین میں اچھوتوں کا ووٹ ہندو قوم کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ اس اعلان نے ہندوؤں میں ایک خاص قسم کا سیاسی ہیجان پیدا کر دیا۔ مہاتما گاندھی نے انہی دنوں برطانیہ کے اس قانون کو تبدیل کرانے کے لیے 20 ستمبر 1935 کو مرن برت رکھنے کا فیصلہ کیا، نیز ہندو قوم کو اچھوتوں پر اپنے مندروں کے دروازے کھول دینے کا مشورہ بھی دیا۔ سیاسیات کے دوڑ میں قدم نہیں ناپے جاتے، ووٹ گنے جاتے ہیں۔ جو قوم صدیوں سے اچھوتوں کے سائے سے دامن بچاتی رہی، اپنی سیاسی ضرورت کے لیے اس نے نہ صرف اچھوتوں کو انسان تسلیم کیا بلکہ انہیں اپنی برادری کا جزو سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی دنوں 23 اکتوبر 1936 کو لاہور میں اچھوت کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے مسلمان قوم کو پیغام دیا۔ شاہ جی نے فرمایا، اس وقت ہمارے سامنے 3 مسئلے سب سے زیادہ اہم اور غور طلب ہیں۔ پہلا مسئلہ انتخاب کا ہے، جس کا ظاہر اتنا دل فریب ہے کہ بڑے سے بڑا تارک الدنیا گوشہ نشین بھی اس کے حسن دل فریب کی تاب نہ لا سکا اور بے چین ہو کر میدان انتخاب میں نکل آیا۔ نہ کوئی ہندو بچا، نہ سکھ اور نہ عیسائی اور نہ ہی مسلمان۔ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں جو مسئلہ انتخاب میں دلچسپی نہ رکھتی ہو۔ شاہ جی نے فرمایا، دوسرا اہم مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ چونکہ مسلمان سیاسی الجھنوں میں مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ ہندوستان کو ابدی غلامی میں جکڑے رکھنے کے لیے قادیانی نبوت اپنا جال پھیلا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس دائمی لعنت سے بچنے کے لیے کوئی راہ سوچنا بڑا ضروری ہے۔ شاہ جی نے فرمایا، تیسرا اہم مسئلہ اچھوتوں کا ہے۔ اس وقت تمام ہندوستان کی توجہ ڈاکٹر امبیڈکر کے اعلانات کی طرف ہے۔ وہ پولیٹیکل اچھوت ہے اور ہندوؤں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت ہندوؤں کو دبانے سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اب وہ ٹاٹ پر بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن ہندوستان کے 8 کروڑ اچھوت جو ہزاروں سال سے حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اگر ان کو مساوات اور انسانیت کا درجہ کسی مذہب میں حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب اچھوتوں کو اپنے میں حقیقی طور پر جذب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں سب سے بڑا اچھوت غلام ہے۔ غلام کا جسم اور اس کی کمائی اپنی نہیں ہوتی بلکہ مالک کی ہوتی ہے، لیکن اسلام نے دنیا میں غلام کا درجہ بلند کر دیا اور اچھوت پر سب سے بڑا احسان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی پھوپھی زاد ہمشیرہ زید رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کر دی، جو غلام تھے۔ اسلام نے مذہب کے معاملے میں جبر و اکراه سے کام نہیں لیا بلکہ اپنے عمل سے اسلام کی تلقین کی کہ ایسے لوگوں سے کیا سلوک کیا جائے جو مسلمان نہیں۔ شاہ جی نے پھر شعر پڑھا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ شاہ جی نے فرمایا، لیکن بغیر نشے کے کسی کو پچھاڑنا کام رکھتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عمل سے
اور اپنے مذہب کی خوبیوں کے ذریعے اچھوتوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائے اور سوائے مذہب اسلام قبول کرنے کے ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہے۔ اس ضمن میں شاہ جی رحمہ اللہ نے اپنے چشمدید واقعات بیان کیے جن کی روح سے اچھوت ہمیشہ اپنے کو انسانی دائرے سے بھی خارج سمجھتے تھے۔ شاہ جی نے فرمایا، مسلمانوں کروٹ لو اور اٹھا لو ان گرے ہوئے اچھوتوں کو اور اپنے سینے سے لگاؤ۔ ہم روپیہ دے کر کبھی بھی ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، نہ ہندو قوم کی طرح ہم انہیں سیاسی لالچ دے کر ان کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا، اسلام اسلام ہے، تشنگی بجھانے کے لیے دریا کسی کے گھر نہیں جاتا، ہم پیاسے ہی دریاؤں پر جاتے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا، کوئی تلوار کارگر نہیں ہوتی، لیکن اخلاق کی تلوار انسان کو ہمیشہ کے لیے رام کر لیتی ہے۔ اس لیے اچھوتوں کو ساتھ ملانے اور دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس خلق عظیم کو اختیار کرو جو اسلام نے تم کو بخشا ہے۔ سامعین ذی وقار، شاہ جی کی جماعت مجلس احرار اسلام اب بھی دعوت اسلام اور دعوت تبلیغ کے محاذ پر سرگرم عمل ہے، اور جہاں دیگر کفار کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں قادیانیوں تک بھی اسلام کا پیغام بحسن و خوبی پہنچانے کی سعی اور کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے دعوت و تبلیغ کے اس محاذ پہ شاہ جی کی جماعت مجلس احرار اسلام کے دست و بازو بن جائیں۔ جزاک اللہ الکریم۔